इस एपिसोड के आगाज में बरकी खान के खैमे का मंजर सामने आता है। बरकी खान का खास आदमी क्यात बहुत बेचैन था और बार बार खैमे की तरफ देख रहा था। अंदर अतरू साहब अपने मंसूबे के बारे में बता रहे थे। थोड़ी देर बाद अतरू साहब बाहर आ जाते हैं और अपने हथियार लेकर आगे बढ़ जाते हैं। इतने में क्यात कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे खान का वक्त जाया नहीं किया होगा अतरू साहब। अतरू साहब कहते हैं, अगर बरकी खान ने तुम्हें बताया जो मालूमात मैंने उनको दी हैं तो तुमको खुद समझ आ जाएगी। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद क्यात बरकी खान के खैमे के अंदर चला जाता है। बरकी खान मुंह दूसरी तरफ करके खड़े थे। क्यात पूछता है, मेरे खान, अतरू ने क्या बताया है आपको? बरकी खान कहता है, वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था कि हमारे अंदर एक गद्दार है। क्यात कहता है, उसने गद्दार का नाम बताया खान? ये कहकर क्यात अपना हाथ खंजर पर रख लेता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है। इतने में बरकी खान कहता है, उसने नाम नहीं बताया। ये सुनकर क्यात रुक जाता है। फिर बरकी खान कहता है, लेकिन वो एनातोलिया पहुंचकर इस बात को साबित कर देगा। क्यात कहता है, यानी कि अतरू के जाने के बाद गद्दार बेनकाब हो जाएगा, तो फिर मैं फौरन एक कश्ती का इंतजाम करता हूँ ताकि वो जल्द हमें गद्दार का नाम बता सके। बरकी खान कहता है, वो आम रास्तों से नहीं जाएंगे, वो अपनी जमीनों पर हमारे आदमियों की हिफाजत ना कर सके, लेकिन हम तमाम एहतियाती तदबीर लेंगे, इसलिए वो मशरिक की तरफ से एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल करेंगे। तुम उस हिसाब से इंतजाम करो। क्यात कहता है, जैसे आपका हुक्म खान। दूसरी तरफ उमर कबीले में सब लोग मरकजी खैमे में पहुंच चुके थे। इलबिलगे तेमुगे को कहती है, अब बोलो तुम्हारा मंसूबा क्या था? तेमुगे कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। इलबिलगे कहती है, तो फिर तुम सिरमा खातून से क्यों मिले थे? तुम बेकारी के बेस में क्यों आए थे हमारे कबीले में? तेमुगे कहता है, हम सिर्फ बेबला साहब का इंतकाम लेना चाहते थे। ये सुनकर तुर्गुत कहता है, तुम उमर कबीले के सिपाही नहीं हो, सच बताओ कि तुम क्या करना चाहते थे और तुमने सिरमा खातून से सिपाही क्यों मांगे थे? ये सुनकर सिरमा परेशान हो जाती है। फिर तुर्गुत तेमुगे को पकड़कर खड़ा कर लेता है और फिर कहता है, तुमने इसलिए सिपाही मांगे थे ताकि बरकी खान वाला सोना वापस ले सको, बोलो वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। फिर तेमुगे कहता है, हमने सिरमा खातून को सोना देने का वादा किया था। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। फिर इलबिलगे कहती है, क्या तुम तास्कुन बेग के साथ राब्ते में थे? इतने में तास्कुन बेग कहता है, मेरा इस आदमी से क्या ताल्लुक, मैं अभी इसको मारता हूँ। तुर्गुत उसे रोक लेता है और फिर कहता है, अभी रुको जरा तास्कुन बेग। फिर तेमुगे कहता है, तो मुझे बचाने की बजाय तुम मुझे मारना चाहते हो? अगर ये बात है तो हर कोई जान ले कि हमने सिरमा खातून को सोना दिया था। ये आदमी हमारे सोने की वजह से सरदार बना है। तास्कुन बेग कहता है, ये झूठ और बहतान है, मुझे सरदारी से हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। दूसरी तरफ क्यात एक बार फिर आरिक बुका के पास पहुंच जाता है। आरिक बुका कहता है, बताओ क्यात, क्या अतरू ने बरकी खान से मुलाकात की थी? क्यात कहता है, हाँ की थी, लेकिन उनका कोई मुआहिदा नहीं हुआ। आरिक बुका कहता है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है। क्यात कहता है, नहीं, असल में एक खौफनाक चीज हुई है आरिक बुका। अतरू ने बरकी खान को बताया है कि उसके करीब एक गद्दार है। उसने नाम नहीं बताया, लेकिन वो जैसे ही एनातोलिया पहुंचेगा तो इस बात को साबित कर देगा। वो किसी आदमी को पकड़ने वाला है जो मेरी असलियत को जानता है। तुमको हर हाल में उसे मारना होगा। मैं तुमको अपने सिपाही भी दूंगा। आरिक बुका कहता है, मैं वैसे भी अतरू को मारने के लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं उसको वापिस एनातोलिया नहीं पहुँचने दूंगा। अब उसको कोई नहीं बचा सकता। क्यात कहता है, अतरू आम रास्ते से नहीं जाएगा, बल्कि वो मशरिक की तरफ से एक खुफिया रास्ते से जाएगा। तुम उसी रास्ते से उसका खात्मा कर दोगे आरिक बुका। आरिक बुका कहता है, तुम सिर्फ मुझे उस रास्ते का नाम बता दो क्यात। दूसरी तरफ उमर कबीले में इलबिलगे कह रही थी, हर चीज वाजे हो गई है, तुम लोगों ने अपने आप को बेच लिया। अब देखते हैं कि उस सोने से तुम लोगों ने क्या खरीदा। फिर इलबिलगे जिरगे के आदमियों से कहती है, मैं एक दफा पूछूंगी और आप जवाब देंगे, क्या सिरमा खातून या तास्कुन बे ने आपको सोना दिया है या नहीं? ये सुनकर एक आदमी थैली निकाल कर कहता है, हमें यह सोना दिया गया था, लेकिन हम नहीं जानते थे कि यह सोना मंगोलों का है। हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दें। इतने में बाकी आदमी भी सोने की थैलियां निकाल कर नीचे गिरा देते हैं। फिर तुर्गुत कहता है, अब तुम्हारी हुक्मरानी खत्म हो गई है तास्कुन बे, अब तुमको सजा मिलेगी। तास्कुन कहता है, ये तमाशा खत्म करो, सरदार मैं हूँ, ये ओहदा मुझसे कोई भी नहीं ले सकता। फिर तुर्गुत कहता है, तुमने उससे ज्यादा नवाला लिया जिसको तुम चबा नहीं सकते, अब तुम अपने खून में डूब जाओगे। दूसरी तरफ अतरू साहब अपने सिपाहियों के साथ वापसी की तरफ जा रहे थे कि इतने में उन पर हमला हो जाता है। फिर आरिक बुका कहता है, तुम चाहे जहां भी चले जाओ, मेरे अजाब से नहीं बच पाओगे, क्योंकि हमने इस दुनिया को जहन्नम बना दिया है। अतरू साहब कहते हैं, असल में तुम जहन्नम में गिर गए हो, तुम जलकर खाक हो जाओगे आरिक बुका। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है।
इसी दौरान उमर कबीले में इलबिलगे कह रही थी, अब फैसला मैं करूंगी, अब से उमर कबीले के सरदार बुताल साहब हैं। आयम बुताल साहब। ये सुनकर बुताल सरदार वाली नशिस्त पर बैठ जाता है। फिर इलबिलगे कहती है, आज जिन लोगों ने सोने के लिए अपना जमीर बेचा है, कल वो अपनी इज्जत और कबीले को बेचेंगे। अब से तुम लोग जिरगे के रुकन नहीं हो। अब से उमर कबीले के लोग इज्जत से जिएंगे और जहाँ तक तुम्हारी बात है सिरमा, तुम अपने खेमे से बाहर नहीं आओगी। हम पता लगाएंगे कि और कौन कौन तुम्हारे साथ मिला हुआ है। मैं उन सबको सजा दूंगी। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह आरिक बुका के मजीद आदमी आ जाते हैं और चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर आरिक बुका कहता है, हत्ता कि तुम्हारी लाश भी एनातोलिया नहीं पहुंच पाएगी अतरुल, तुम बरकी खान को उस जासूस के बारे में कुछ नहीं बता सकोगे। इतने में बरकी खान वहां पहुंचकर कहता है, अब अतरुल साहब को बताने की जरूरत नहीं है। ये देखकर आरिक बुका हैरान और परेशान हो जाता है। फिर बरकी खान कहता है, तुम्हारे इस जाल ने उस जासूस का नाम पहले ही बता दिया है। इसके बाद आरिक बुका कहता है, ये कैसे हो सकता है। फिर अतरुल साहब के जहन में एक ख्याल आता है जिसमें वो बरकी खान से कह रहे थे कि आप क्यात को बताएंगे कि हम खुफिया रास्ते से एनातोलिया जाएंगे और ये बात सिर्फ क्यात को ही पता होगी। अगर हम पर हमला हुआ तो गद्दार क्यात होगा। इस तरह ये सारा मंसूबा अतरुल साहब का था। फिर बरकी खान और उसके सिपाही आगे आ जाते हैं। आरिक बुका कहता है, वो बेवकूफ क्यात। बरकी खान कहता है, तो तुम्हारा कुत्ता क्यात मालिक की तरफ से खबर के इंतजार में है। आरिक बुका कहता है, ये दुनिया तुम दोनों के लिए बहुत ही छोटी है। हलाकू खान तुम सबके सर उतार देगा। ये सुनकर अतरुल साहब और बरकी खान मुस्कुराते हैं। फिर अतरुल साहब कहते हैं, जब मौसम धुंधला हो तो गिदड़ों को लगता है कि हुक्मरानी उनकी है, लेकिन अब धुंध जा चुकी है। हमने देख लिया है कि तुम सिर्फ एक भेड़ हो। तुम्हारे मालिक को तुम्हारे सर मिलेंगे। फिर बरकी खान कहता है, मैं तुम्हारी और क्यात की खल उतार कर तुम्हारे मालिक को भेजूंगा। इतने में क्यात भी करीब पहुंच चुका था और आहिस्ता से कहता है, मैं जानता था कि कुछ गड़बड़ है। जब मुझे बताए बगैर तुम जल्दी से सिपाहियों को लेकर निकले थे बरकी खान, मैं सही निकला। इतने में आरिक बुका के मजीद सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह आरिक बुका एक बार फिर भागने लगता है। क्यात आहिस्ता से कहता है, बहुत अच्छे आरिक बुका, तुमने अपना काम कर दिया, अब मेरी बारी है। इतने में आरिक बुका के तमाम आदमी मारे जाते हैं और आरिक बुका घोड़े पर सवार होकर भाग जाता है। बरकी खान अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसके पीछे जाओ। ये सुनकर कुछ सिपाही आरिक बुका के पीछे भागने लगते हैं। इसी दौरान क्यात भी वहां से चला जाता है। फिर बरकी खान कहता है, आप सही निकले अतरुल साहब, आपके जाल ने गद्दारों का मंसूबा तबाह कर दिया है। आपने अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। मैं उस गद्दार को अपने हाथों से चीर डालूंगा। अतरुल साहब कहते हैं, मेरा काम तब खत्म होगा जब मैं गद्दारी का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दूंगा। मैं आरिक बुका के पीछे जाऊंगा, इससे पहले कि वो उड़कर हलाकू खान के पास पहुंच जाए। हमें उसके पर तोड़ने होंगे। बरकी खान कहता है, मैं आपको माहिर आदमी दूंगा उसको ढूंढने के लिए, लेकिन आप उसके लिए ज्यादा वक्त जाया ना करना, बल्कि जल्द मेरे खेमे में आ जाना। अब हमारे इत्तेहाद को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कुछ अहम कागजात दूंगा जो इस अजीम जंग में आपकी मदद करेंगे। अतरुल साहब कहते हैं, जैसे आप कहें। इसके बाद बरकी खान वापस अपने खेमे की तरफ रवाना हो जाता है और अतरुल साहब आरिक बुका के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले में सिरमा के हाथ बांधकर उसको खेमे के अंदर कैद कर दिया जाता है। इतने में मैंगो अंदर दाखिल होती है। सिरमा कहती है, मेरा हुक्म है कि मेरे हाथ खोल दो। मैंगो एक सिपाही को इशारा करती है और वो उसके हाथ खोलने लगता है। फिर मैंगो कहती है, इलबिलगे खातून के हुक्म पर आपके हाथ खोल दिए गए हैं सिरमा खातून। उनका एक और हुक्म है कि आप इस खेमे से बाहर नहीं निकल सकती। ये दो सिपाही बाहर रहकर पहरा देंगे। सिरमा कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। फिर सिरमा चीजों को गिराने लगती है। इसके बाद वो बैठकर कहती है, अभी खेल खत्म नहीं हुआ इलबिलगे खातून, अभी मैंने अपने आखिरी अल्फाज नहीं बोले, मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी। दूसरी तरफ मरकजी खेमे में इलबिलगे कह रही थी, आपका शुक्रिया तुर्गु साहब, आपकी वजह से हमने एक बड़ी गद्दारी को बेनकाब कर दिया। तुर्गुत कहता है, आपका शुक्रिया इलबिलगे खातून, सांप का सर काटना मेरी जिम्मेदारी थी। फिर बुताल बेग कहता है, हमारे कबीले से काले बादल छट गए हैं इलबिलगे खातून, जब तक आप कई कबीले की खातून नहीं बन जाती तब तक आप उमर कबीले की सरदार बन सकती हैं और तब तक ये खेमा आपका है। फिर इलबिलगे कहती है, सरदारी पर आपका हक है बुताल साहब, आप जब चाहें अपना ओहदा वापिस हासिल कर सकते हैं। फिर बुताल बेग
शुक्रिया अदा करके बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुल कहता है, अब सिर्फ आपकी बहन सिरमा खातून का मसला रह गया है, उसका फैसला सिर्फ आप करेंगी। इल्बिर्गे कहती है, सिरमा को लालच और गुस्से ने अंधा कर दिया है। वो एक बच्चे की तरह है जिसकी लामहदूद ख्वाहिशात होती हैं। अभी भी मेरे दिल में उसके लिए रहम है। मैं सोचे बगैर उसका फैसला नहीं कर सकती। हालात कुछ बेहतर हो जाएं, फिर मैं उसका फैसला करूंगी तुर्गु साहब। तुर्गु कहता है, अब आपको मोहतात रहना होगा और मुझे इजाजत दें। तुर्गु जाने लगता है तो इल्बिर्गे पूछती है, क्या अतरू साहब के बारे में कोई खबर आई है? क्या वो दूर दराज के इलाके में महफूज हैं? तुर्गु कहता है, हमारे सरदार बहुत सी मुसीबतों से निकलने में कामयाब होते हैं। वो इससे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह और बहुत जल्द अपने कबीले में वापस पहुंच जाएंगे। आप सुकून रखें। इल्बिर्गे कहते हैं, इंशाल्लाह। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। इस शख्स ने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, तुम मुसाफिर मालूम होते हो, यहाँ किसी ताजिर का क्या काम? ये तो शेख जुनैद बगदादी की क़याम गाह है। इब्ने सबात ने इस नाम सुन रखा था, लेकिन शेख का सूरत आशना न था। फाटक से अंदर दाखिल हुआ और देखा कि सामने वाले बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला है। वो चटाई पर तकिए से सहारा लगाए वही रात वाला अजनबी बैठा है और उसके सामने 30-40 आदमी मुतबाना अंदाज में बैठे हैं। इब्ने सबात ठटक कर वहीं खड़ा हो गया। इतने में मस्जिद से अजान की आवाज़ आई। लोग उठ खड़े हुए। जब वो सब चले गए तो शेख भी उठे और जो ही उन्होंने दरवाजे के बाहर कदम रखा और इब्ने सबात रोता हुआ उनके कदमों पर गिर गया। अनफाल के आंसुओं ने उसके दिल की सारी स्याही धो डाली थी। शेख ने नहायत मोहब्बत और शफकत से उसको ज़मीन से उठाया और गले लगा लिया। इब्ने सबात के दिल की दुनिया अब बदल चुकी थी। दूसरों ने जो राह बरसों में नहीं देखी थी, इब्ने सबात ने वो चंद लम्हों में तय कर ली। वो शेख की हल्का इरादत में दाखिल हो गया और उनके फैज़ से हथकटे शख्स के बजाय शेख अहमद इब्ने सबात रहमतुल्लाह अलैह बन गया और अहले अल्लाह में शुमार हुआ। जिस शख्स को 40 साल तक दुनिया की होलनाक सजाएं न बदल सकी, उसको एक मर्द खुदा के हुस्न इखलाक और कुर्बानी ने चंद साहतों में खासाने खुदा की सफ में शामिल कर दिया। हासिल अंदाज़ा कीजिए कि अच्छे इखलाक अपने अंदर किस कदर ताकत रखते हैं। जिसे तलवार की ताकत मुस्खर न कर सके, उसे अच्छे इखलाक मुस्खर कर डालते हैं। चुनाचे इस वाक़े से हमें यह सबक मिला कि हर हाल में अपने इखलाक अच्छे रखें, बेशक इसी में हमारी फलाह है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। ज़ना से बचने वाले एक बुजुर्ग का सबक आमोज़ वाक़या। हज़रत इब्ने अब्बास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत काब बिन अहबार रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि उन्होंने बताया कि बनी इसराइल में एक सदीक था जो इबादत में मुनफरिद मकाम रखता था और ये एक अरसा तक अपनी खानकाह में इबादत करता रहा। उसके पास रोज़ाना सुबह शाम बादशाह वक्त हाज़िरी देता था और उससे पूछा करता था कि आपकी कोई ज़रूरत है, तो वह जवाब देता, अल्लाह मेरी ज़रूरत को खूब जानता है। अल्लाह ताला ने इस आबिद की खानकाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी थी जो हर रोज़ एक अंगूर उठाती थी। जब इस आबिद को प्यास लगती तो अपने हाथ आगे बढ़ाता तो पानी उबल पड़ता था और ये इस पानी को पीकर प्यास बुझा लेता था। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया। एक मर्तबा इस आबिद के पास मगरिब के वक्त एक औरत गुजरी जो नहायत हसीन और जमील थी। इस औरत ने पुकार कर कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तू इस बुजुर्ग आबिद ने कहा लब्बैक। ये सुनकर वो औरत कहने लगी, क्या तुम्हें तुम्हारा रब देख रहा है? उसने फरमाया कि वो अल्लाह एक है, कहार है, खैल कजूम है, दिलों के असरार से वाकिफ़ है और जो कब्रों में है उनको उठाने वाला है। औरत ये सुनकर कहने लगी, मुझसे मेरा शोहर दूर है, इसलिए मुझे एक रात के लिए अपने पास ठिकाना दे दो। बुजुर्ग ने यह सुनकर औरत से कहा, ऊपर आ जाओ। बस वो औरत पर चढ़ गई और उस बुजुर्ग की खानकाह में पहुंच गई। वहां पहुंचने के साथ ही औरत ने अपने जिस्म से कपड़े उतार फेंके और नंगी खड़ी हो गई और इस आबिद के सामने अपना नंगा बदन जाहिर कर दिया। ये मंजर देखकर उस बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और फरमाया, तू तबाह हो जाए, अपने आप को ढांप ले। सुनकर औरत ने जवाब दिया, तेरा क्या जाता है, अगर तू आज रात मुझसे फ़ायदा उठा ले। तो बुजुर्ग ने सुनकर अपने नफ्स से मुखातिब किया, ऐ नफ्स, तू क्या कहता है? नफ्स कहने लगा, अल्लाह की कसम, मैं तो फ़ायदा उठाऊंगा। ये सुनकर बुजुर्ग से मुखातिब होकर कहने लगा, तू तबाह हो जाए,
کیا تو گندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پت مانگتا ہے، میری عرصہ کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا، ہر زانی کی بخشش نہیں، اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو، پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو عورت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے جھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کی برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن حبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد دیے کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی، وہ اس بزرگ کے اپنی نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس میں جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگے، تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر تو اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس لین نے چیخ کر کہا، اے لوگوں، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ رات عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا۔ عابد نے اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہی ہے، یہ میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کے وقت میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کے آستین میں چھپایا ہوا تھا اور وہ عابد واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عبادت عابد کے سر پر رکھ دیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا جلا دو۔ چنانچہ حکم ملتی ہی جلادوں نے تعمیل کی اور آرا جلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آہ نکلی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، اس کو کہو کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برادروں کو، میری آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمانوں کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی، حالانکہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی، تو عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد عورت نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسے لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسی ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئی جس میں کستوری، عنبر اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا تو ان کو آسمان سے کسی نے منا دی، صبر کرو یہاں تک فرشتے ان کا جنازہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر زنبیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندہ اور اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنی فرما برداروں اور مقربین کو ایسے ہی انعام و کرام سے نوازتا ہوں۔ حاصل سبحان اللہ، اس واقعے کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا۔ جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے،
اس واقعے کو یہ پڑھ کر سبق ملتا ہے کہ نفس کی اتباع کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط کاموں کی طرف لگاتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا قبیح اور برا فعل سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا، لیکن جہنم کی خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولناکیاں اپنے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں، اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار الکبریٰ، کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ اے مسلمانان، علم زنا کی شدت اور ہلاکت خیزیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آیا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے ہیں، جن پر چل کر انسان خود کو عذاب علیم سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ بس عقل مند وہی ہے جو گناہوں کی اس پر خارداری سے اپنا دامن بچا کر گزر جائے۔ عاشق رسول غازی علم دین شہید کا واقعہ۔ رحمان مذنب صاحب راوی ہیں کہ غازی علم الدین متوسطہ طبقے کے ایک شخص تالے نام کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کے دوسرے بیٹے تھے، نجاری پیشہ تھا، عزت سے دن گزار رہے تھے، ایسے نامور نہ تھے، اپنے محلے تک ان کی شہرت محدود تھی، یا پھر لاہور سے باہر جا کر کہیں کام کرتے تو محنت، شرافت اور دیانتداری کی بدولت مختصر سے حلقے میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ زندگی اس ڈھب کی تھی، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسجد محلے کے بچوں کی ابتدائی درسگاہ تھی۔ طالب مند نے بھی اپنے بیٹے علم دین کو مسجد میں بھیجا تاکہ قرآن مجید پڑھے۔ علم دین نے کچھ دن وہاں گزارے، تعلیم حاصل کی، لیکن وہ زیادہ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ قدرت کا کوئی راز تھا، ان سے ایسا کام لیا جانا تھا جو عمل کی دنیا میں تعلیم سے بڑھ کر تھا، بلکہ تعلیم کا مقصود تھا۔ ان میں مجانب اللہ ایسا جوہر مخفی تھا جس کے بچے کو خبر نہ تھی، لیکن اس جوہر نے آگے چل کر وہ کام کر دکھایا جس سے انہیں تب و تاب جادوانی میسر آئے۔ اس کام کوئی بدولت نہ تھا۔ طالب من کے دو بیٹے تھے، محمد دین اور علم دین، دونوں میں بڑا پیار تھا، اور علم دین والد کے ساتھ کبھی باہر جاتا تو محمد دین کو قلق ہوتا تھا۔ ایک دفعہ محمد دین نے علم دین کے بارے میں ایک پریشان کن خواب دیکھا کہ علم دین جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے۔ محمد دین بے چین ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی، چھوٹے بھائی کی خیریت معلوم کرنے سیالکوٹ پہنچا۔ دونوں بھائیوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب محمد دین اپنے والد کے ٹھکانے پر پہنچا تو علم دین چرپائی پر بیٹھے تھا۔ بھائی کو دیکھتی علم دین اچھل پڑا، شدت اور جذبات سے دونوں بھائی بولگیر ہو گئے۔ محمد دین نے دیکھا کہ علم الدین واقعہ زخمی ہے، ہاتھ پر پٹی باندھی ہے اور ہاتھ پر شیشہ لگا تھا، لیکن زخم گہرا نہیں تھا۔ اگلے دن محمد دین واپس لاہور آ گئے۔ علم دین نے بچپن ہی میں سے بعض ایسے واقعات دیکھے جن کے نقوش ان کے دماغ پر ثبت ہوئے اور ان کی کردار سازی میں کام آئے۔ علم دین کی 1 سال تک والد کے ساتھ کوہات میں رہے۔ یہ علاقہ غیور اور بہادر پٹھانوں کا ہے۔ پٹھانوں کا یہ وصف ہے کہ جو ان سے نیکی کرے وہ اسے بھلاتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ بڑے مہیر طبع اور متواضع لوگ ہیں، محسن کو کرار واقعہ صلہ دیتے ہیں، جان تک نثار کر دیتے ہیں۔ علم دین کے والد نے کوہاٹ جا کے رہنے کے لیے مکان کرائے پہ لیا، جس کا مالک اکبر خان نامی پٹھان تھا۔ طالب مند ایک دن کام میں مصروف تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ ان کے مالک مکان اکبر خان کا بھائی سے جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس کا بھائی شدید زخمی ہو گیا اور اس کی رپورٹ پر پولیس نے اکبر خان کو گرفتار کر لیا ہے۔ اکبر خان کی گرفتاری کی خبر سنتے ہی طالب مند نے کام چھوڑ کر اور اکبر خان کی مدد پر جانے کو تیار ہو گیا۔ طالب مند کے ایک ساتھی روشن خان نے حیرانی سے پوچھا، طالب مند، تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ طالب مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے، اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا کیا؟ روشن خان اور طالب مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر بہت زیادہ اثر ہوا۔
طالبان کی ضد اور اس کی اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب طالبان واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر دی۔ جب ہندو مصنف راج پال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راج مال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم دین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر سے واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر تک کھڑے سنتے رہے، لیکن کوئی بات ان کے پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے علم دین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے، علم دین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر وہ ایک دفعہ غازی علم دین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم دین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم دین نے صبح ہوتی ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم دین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں گھونپ دی، اس کے منہ سے ہائی کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور میں جانے والے سب ہندو تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم دین مسکرائے۔ غازی علم دین کے والد گرامی طالبمند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والد محترمہ فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے تو وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی لاش میں ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنا پانا پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے ذمے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو اسپتال کے باہر جمع ہو گئے، مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم دین کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم دین کو رہا کر دیا جائے کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم دین پر مقدمہ چلتا رہا۔ باہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ محمد اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سرتوڑ کوششیں کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا، تم اقبال فیل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جامع شہادت سے محروم کرنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کر دوں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے اور اس میں اعزاز سے محروم ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم دین اور میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ محض گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا رہا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم دین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ یہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور بڑھتا ہے، بڑھتا نہیں، لیکن عاشق رسول غازی علم دین کا وزن شہادت کے دن کے وقت بڑھتا چلا گیا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔
جمعرات کے روز میاں والی جیل میں اس مرد مجاہد کو تختہ پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلے لگا لیا اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاوداں پا گئے۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیضیاب ہوئے تو فرمانے لگے، ایسی گلائیں کرتے رہے تھے، یعنی ہم باتیں کرتے رہے تو ترکھان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم دین کو لاہور میں چوبر جی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر لیا گیا۔ صاحب سادہ خورشید احمد گیلانی رقم تاز ہیں۔ غازی علم دین کا مقصود دیکھیے، نہ چلا کیا، نہ مجاہد بنے، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، نہ دیر میں نقشہ کھینچا، نہ حرم کا مجاور بنا، مکتب میں داخل لیا، خانقاہ کا راستہ دیکھا، نہ کنز و کدوری کھول کر دیکھی، نہ راضی و کشاف کا مطالعہ کیا، نہ حزب البحر کا ورد کیا، نہ اس میں اعظم کا وظیفہ پڑھا، نہ علم و حکمت کے خیم و پچ میں الجھا، نہ کسی حلقہ تربیت میں بیٹھا، نہ کلام و معنی سے واسطہ رہا، نہ فلسفہ منطق سے آشنا ہوا، نہ مسجد کے لوٹے بھرے، نہ تبلیغی گشت کی، نہ کبھی شیخی بکھاری، نہ کبھی شیخی دکھائی۔ اسے پاک بازی کا ضبط نہیں، محبوب حجازی سے ربط تھا، وہ تسبیح بدست نہیں، مست میں الست تھا، وہ مسند آرا نہیں، فقیر سرا رہا تھا۔ جس زمانے میں یہ رسوائے زمانہ کتاب لکھی اور چھاپی گئی، شہر لاہور میں ظاہر حق ہو کے زلزلے ہو گئے، علم و فضل کے چرچے ہو گئے، تقریر و تحریر کے اہم ہمیں ہو گئے، وہ عزم نصیحت کے غلغلے ہو گئے، ادیبوں اور خطیبوں کے تنقطے ہو گئے، لیکن شاطم رسول کو اسفل السافلین میں پہنچانے کی سعادت کسی صوفی باصفا، کسی امام ادب و انشا، کسی خطیب شعلہ نور اور کسی سیاسی رہنما کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ایسے مزدور کو ملی جو ممتاز دانشور نہیں، معمولی کارگر تھا، جس کی پیشانی پر علم و فضل کے آثار نہیں تھے، ہاتھوں میں لوہے کے اوزار تھے۔ خدا معلوم وہ نمازی تھا یا نہیں، لیکن صحیح معنوں میں غازی نکلا۔ وہ وکلا دستار کا آدمی نہیں تھا، مگر بڑے کردار کا حامل بن گیا۔ حاصل، غازی علم دین نے فن تجوید و قرات سیکھا، نہ عربی فارسی پڑھی، نہ رومی کی مثنوی دیکھی، نہ مجلسی کی کشاف پڑھی، نہ دین کے اسرار و رموز سمجھے، مگر ایک راز اس پر ایسا کھلا کہ مقدر کے بند دروازوں کو کھول کر رکھ دیا۔ قسمت کا دریچہ کیا کھلا کہ جنت کے دروازے کھل گئے۔ یہ عقل خودبین کا کرشمہ نہیں، عشق خدا بین کا معجزہ تھا۔ کل تک دکان پر ٹھک ٹھک کرنے والا علم دین آج کروڑوں مسلمانوں کے سینے میں دل بن کر دھک دھک کر رہا ہے۔ حاصل، بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ ظاہر نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ 33 برس میں 8 مسائل کا حصول۔ حضرت حاتم اس میں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اپنے مرشد حضرت شفیق بلخی کی خدمت میں رہتے ہوئے 33 برس گزر گئے تو ایک دن حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، حاتم تمہیں میرے پاس رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ عرض کیا 33 برس۔ حضرت شفیق نے پوچھا کہ ان 33 برسوں میں کیا سیکھا؟ فرمایا 8 مسئلے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری عمر رائیگاں گئی۔ حضرت حاتم نے عرض کی، اے استاد محترم، میں جھوٹ بولنے سے طبع نفرت کرتا ہوں، فی الواقعہ میں صرف 8 مسائل ہی حاصل کر سکا۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تو وہ کون سے 8 مسائل ہیں؟ ذرا میں بھی سنوں۔ حضرت حاتم نے عرض کی، پہلا مسئلہ یہ ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک شخص کسی خاص شے کو محبوب رکھتا ہے جو جوتا دم مرگ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب اس کا رشتہ حیات منقطع ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب شے سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن میں نے حسنات کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جو مرنے کے بعد بھی میرے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس آیت پر غور کیا اور اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پانے کی عادت ڈالی، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی اطاعت میں راسخ ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا
کہ وہ ایک دوسرے کی حالت دیکھ کر حسد کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس بارے میں حق تعالی شانہ سے رہنمائی چاہی تو اس کے کلام میں یہ پایا، ہم نے تقسیم کیا ہے لوگوں میں ان کی ضرورت معاش کو، اس حکم الہی کو میں نے ذہن نشین کر لیا اور حسد سے یکسر کنارہ کش ہو گیا۔ جب قسمت اللہ کے یہاں سے ہے تو پھر خلوت سے عداوت کیسی؟ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی زمین پر، کوئی تجارت پر، کوئی ہنر پر، کوئی صحت بدنی پر، لیکن جب میں نے اللہ کا کلام دیکھا تو اس میں یہ پایا، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے حسب نسب، مال و منال اور جادہ منصب پر نازاں ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر غور کیا تو بیکار محض معلوم ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ چنانچہ میں نے تقوی اختیار کیا تو حق تعالیٰ کے نزدیک بہتر قرار پاؤں گا۔ چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، ہر شخص روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتا ہے اور ایسے کام کر گزرتا ہے جو ناجائز ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو ارشاد ہے، کوئی جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ میں نے یہ یقین کر کے میں بھی اس مخلوق میں شامل ہوں جس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، حصول رزق کے لیے ادھر ادھر دوڑنا بھاگنا ترک کر دیا اور حق تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جس شخص کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے وہ اس کو سنبھال کر رکھتا ہے اور مقدر بھر کی اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن جب میں نے یہ کلام اللہ کو دیکھا تو اس میں یہ پایا، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ بس اپنی دانست میں جس چیز کو میں نے قیمتی پایا اس کو اللہ کی طرف پھیر دیا تاکہ اس کے پاس موجود رہے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گلے سے کاٹتے ہیں۔ میں نے کلام الہی کی طرف رجوع کیا جس میں یہ پایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو، وہ اپنے گروہ کو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخی ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لیا اور باقی سب مخلوق کی عداوت ترک کر دی۔ حضرت شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے حاتم، اللہ تجھ پر فضل کرے، میں نے تمام کتب سماوی پر غور کیا تو ان سب کی اصل یہی 8 مسئلے پائے ہیں، دوسرے سب مسئلے انہی 8 مسئلوں کی شاخیں ہیں۔ حاصل، بے شک اگر ہر مسلمان ان 8 اصولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یقیناً اس کی دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان 8 مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اولیاء اللہ نے اپنے آپ کو مخفی رکھا۔ ایک مرتبہ سلطان غیاث الدین بلبن نے ایک قلعہ پر چڑھائی کی، دشمن نے قلعہ بند ہو کر نہایت بے جگری سے مقابلہ کیا اور قلعہ پر قابض ہونے کی تمام شاہی کوششیں ناکام بنا دی۔ بادشاہ محاصرہ کی طوالت سے اکتا گیا۔ اس دوران میں ایک رات سخت طوفان دبو پر آیا، شاہی فوج کے بیشتر خیمے گر پڑے اور جگہ جگہ پانی میں گیا ہوا ان کے جگڑ اور موسلادھار بارش کی وجہ سے تمام خیموں میں آگ بجھ گئی۔ ادھر سردی کی وہ شدت تھی کہ رگوں میں خون منجمد ہونے لگا۔ اس حالت میں بادشاہ کا خادم خاص بادشاہ کے لیے وضو کا پانی گرم کرنے کے لیے آگ کی تلاش میں نکلا اور اسے ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ وہاں پہنچا تو دیکھا ایک خیمہ کھڑا تھا اور اس میں چراغ جل رہا تھا۔ اس کی روشنی میں ایک درویشی صورت سپاہی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ خادم پر ہیبت چھا گئی اور اسے آگ مانگنے کا ہوش ہی نہ رہا۔ درویش نے خود ہی سر اٹھا کر یہ پوچھا، کیوں بھائی، آگ کی ضرورت ہے؟ خادم نے اس بات میں جواب دیا۔ درویش نے کہا، جتنی آگ چاہے وہ بے دھڑک لے جاؤ۔ خادم نے خیمے کے اندر داخل ہو کر ایک لکڑی سلگائی اور شاہی آبدر خانہ میں آ کر حمام گرم کیا، لیکن اس واقعے سے اس کے دل میں بڑی بے قراری پیدا ہو گئی۔ صبح کاذب کے وقت مشق لے کر پھر اس درویش کے خیمے پر گیا، دیکھا وہ درویش خیموں میں موجود نہ تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ دور ایک تالاب نظر آیا، وہ وہاں درویش وضو کر رہے تھے۔ خادم ایک گوشے میں کھڑا ہو گیا۔ درویش نے فارغ ہو کر نماز فجر ادا کی اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ خادم اب تالاب پر پہنچا تو دیکھا کہ جس جگہ درویش نے وضو کیا وہاں کا پانی گرم تھا، حالانکہ سردی کی شدت سے ارد گرد کا پانی جم گیا تھا۔ خادم نے اس جگہ سے اپنی مشق میں پانی بھرا
وہ اس کو لے کر افضل خانے میں گیا اور اپنی عقل سے معلوم کیا کہ یہ سب اس درویش کی عظمت و برکت کے سبب سے ہوا ہے، لیکن اس کو راز کو دل میں ہی رکھا۔ دوسرے دن فجر سے کچھ پہلے تالاب پر پہنچا اور پانی کو دیکھا کہ جمع ہوا ہے۔ وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں درویش تالاب پر آئے اور اس کے کنارے پر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے پانی نے اس وقت جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور تشریف لے گئے۔ خادم نے وہاں سے گرم پانی کی مشک بھری اور سیدھا سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان کے اس وقت دربار عام میں بیٹھا ہوا تھا۔ خادم نے دستے بستہ عرض کی کہ حضور اگر میرے ایک راز کو خلوت میں سنیں تو گوش گزار کروں۔ سلطان نے خلوت میں جا کر اس کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ خادم نے تمام واقعات منوسن سلطان کے گوش گزاریے۔ سلطان بہت حیران ہوا اور خادم سے کہا کہ کل ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، تم میری خوابگاہ کے باہر ٹھہرو اور وقت معینہ پر مجھے جگا کر ساتھ لے چلنا۔ جب رات ہوئی تو سلطان خوابگاہ میں چلا گیا اور دروازے کی کنجی خادم کے حوالے کر دی۔ جب 2-4 گھڑی رات باقی گئی تو خادم نے دروازہ کھول کر سلطان کو جگا دیا۔ سلطان مسلح ہو کر باہر نکلا اور خادم کے ہمراہ تالاب کے قریب ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور درویش حسب معمول تشریف لائے۔ پانی نے جوش مارا۔ انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر واپس تشریف لے گئے۔ سلطان نے پانی کو ہاتھ لگایا تو گرم تھا اور وہ بہت حیران ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ درویش سپاہی کے بھیس میں کوئی مرد خدا ہے، اور اس وقت خادم کو ساتھ لے کر درویش کے خیمے پر پہنچا۔ وہ کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سلطان دست بستہ سامنے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ ہندوستان کا فرمان روا جس کی ہیبت و جبرت کا انکاف فی عالم میں ڈنکا بج رہا تھا، وہ ایک بوریہ نشین فقیر کے سامنے اپنے